الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زیوکار احباب، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کی خدمت میں یہ بات دلائل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے جو سب سے بڑا نسخہ بیان فرمایا وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسری بات کہ انسان کی نجات کا دار و مدار بھی ہے لا الہ الا اللہ، اور تیسری بات یہ بھی عرض کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا جو سب سے بڑا اختلاف اور جھگڑا تھا وہ بھی اسی مسئلے میں تھا لا الہ الا اللہ. آج کا سبق یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور مخالف 2.5 درجے کے موحد تھے اور 1.5 درجے کے مشرک تھے، لیکن 2.5 درجے کے موحد ہونے کے باوجود اس 2.5 درجے کی توحید نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا. انسان اگر موحد ہو تو 4 درجوں کے اندر مکمل موحد ہو. اگر ان 4 درجوں میں سے ذرا سبھی انسان کے اندر شرک والی ملاوٹ والا مادہ پیدا ہو گیا
تو باقی اگر سارے درجوں کی توحید پر ایمان رکھے اور ایک ذرہ کے برابر بھی شرک کی ملاوٹ ہو گئی تو باقی توحید کے درجے فائدہ نہیں دیں گے۔ آج کا سبق کیا ہے کہ مشرکین مکہ 1.5 درجے کے مشرک تھے اور 2.5 درجے کے موحد تھے۔ وہ کیسے؟ توحید کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو مانا جائے کہ اللہ تھا، اللہ ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کریم کے بغیر کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں، نہ کوئی پہلے ہمیشہ تھا، نہ کوئی ہمیشہ کے لیے ہے، نہ کوئی ہمیشہ رہے گا۔ اس درجے کے اندر مشرکین مکہ موحد تھے۔ وہ یہ بات مانتے تھے کہ اللہ پہلے تھا، اللہ اب بھی ہے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اللہ کے بغیر کوئی ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں۔ اس درجے میں مشرکین مکہ موحد تھے۔ دوسرا درجہ، جس درجے کے اندر مشرکین مکہ موحد تھے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا خالق صرف اللہ ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے آیات بھی پیش کی تھی، آپ کو دکھائی تھی۔ میرے محبوب، آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں کو پیدا کس نے کیا؟ زمین کا خالق کون ہے؟ ساری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ تو آپ کے یہ مخالف بھی جواب دیں گے کہ ساری کائنات اور ساری کائنات کی مخلوق کا خالق صرف اللہ ہے۔ اس درجے کے اندر وہ موحد تھے۔ اب تیسرا درجہ آیا۔ تیسرا توحید کا درجہ یہ ہے کہ ساری کائنات کے اندر اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے۔ اپنی مرضی سے جو چاہے اللہ سو کرے۔ ساری مخلوق اللہ کی پابند ہے لیکن اللہ کسی کا پابند نہیں۔ اس درجے کے اندر مشرکین مکہ آدھے موحد تھے اور آدھے مشرک تھے۔ سبق سمجھ آتا پہ؟ پہلا درجہ کہ اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، اس درجے میں وہ موحد۔ دوسرا درجہ کہ ساری کائنات کا خالق صرف اللہ ہے، اس میں مشرکین مکہ موحد۔ اور تیسرا درجہ توحید کا کہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیارات سے سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اس درجے کے اندر مشرکین مکہ آدھے موحد تھے اور آدھے مشرک تھے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے تھے کہ بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے، بارشیں برسانا، کائنات کی مخلوق کو روزیاں دینا، لوگوں کی ضروریات بڑی بڑی پوری کرنا، یہ کام تو اللہ کرتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے کام اللہ نے باب لات، باب منات، عزا، فقیرنی کے حوالے کر دیے۔ اس درجے کے اندر آدھے موحد تھے اور آدھے مشرک۔ خلاصہ کیا نکلا کہ بڑے کام اللہ کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کام اللہ نے پیروں فقیروں کے حوالے کر دیے، انبیاء اولیاء کے حوالے کر دیے، بزرگوں کے حوالے کر دیے۔ اس درجے میں آدھے موحد تھے اور آدھے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس تیسرے درجے کے اندر بندہ مکمل موحد کیسے بنے گا؟ جب یہ عقیدہ رکھے گا کہ بڑے کام بھی صرف اللہ کرتا ہے اور چھوٹے کام بھی صرف کون کرتا ہے؟ بڑے کاموں کے اختیارات کا مالک بھی صرف اللہ ہے اور چھوٹے کاموں کے اختیارات کا مالک بھی صرف اللہ ہے۔ اللہ کریم نے بڑے کاموں کا اختیار بھی کسی کے حوالے نہیں کیا اور چھوٹے کاموں کا اختیار بھی اللہ نے کسی کے حوالے۔ چوتھا درجہ، چوتھے درجے کے اندر وہ مکمل مشرک تھے۔ وہ کیسے؟ چوتھا درجہ ہے اللہ کی عبادت کا۔ اب چوتھے درجے کا خلاصہ یہ ہے
کہ ہر قسم کی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. عبادت زبان سے ہو اس کے لائق بھی صرف اللہ. عبادت جسم اور جان سے ہو اس کے لائق بھی صرف اللہ. عبادت مال سے ہو اس عبادت کے لائق صرف اللہ. اس درجے میں وہ مکمل مشرک تھے. کہتے تھے جب چھوٹے چھوٹے کام ہم نے پیروں فقیروں سے کروانے ہیں ان کی ہم عبادت کریں گے تو وہ خوش ہو کر ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کر دیں گے. زبانی عبادت بھی ان کی کرتے تھے, جسمانی عبادت بھی ان کی کرتے تھے, اور مالی عبادت بھی ان کی کرتے تھے. یہ 4 درجے ذہن میں رکھیں. 2.5 درجے کے موحد, 1.5 درجے کے مشرک. اب میں قرآن کی آیات شروع کر رہا ہوں, ذرا خیال. پہلا توحید کا درجہ یاد کیجئے. اللہ ہمیشہ تھا, ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا. اس درجے میں وہ موحد تھے کہ مشرک؟ موحد, اونچا اونچا اس درجے میں موحد. دوسرا درجہ, ساری کائنات ساری مخلوق کا خالق صرف اللہ ہے. اس درجے میں مشرک تھے کہ موحد؟ تیسرا درجہ کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے. اس درجے میں آدھے مشرک آدھے موحد. بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کاموں کا اختیار اللہ نے بابا لات, بابا منات, عزا فقیرنی, پیر فقیر, انبیاء اولیاء ان کے حوالے کر دی ہے. اس کی آپ کو مثال بتاؤں. وزیر اعظم صاحب ہمارا بیٹھتا ہے اسلام آباد میں. اس نے ملک کے صوبوں کے اندر وزیر اعلیٰ مقرر کر دیے. وزیر اعظم نے کہا کہ بڑے بڑے کام میں نے کرنے ہیں. دوسری حکومتوں کے ساتھ معاملات, دوسرے ملکوں کے ساتھ لین دین, دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات, یہ کام بڑے بڑے کرنے ہیں میں نے, اور تمہیں میں نے صوبوں کے اندر وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا ہے. صوبے کے اندر جو عوام ہے ان کے صوبائی کام تم نے کرنے ہیں. مثال سمجھ آئیے. وہ کہتے تھے بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے, چھوٹے چھوٹے کاموں کے اختیار اللہ کریم نے ان کے حوالے کر دی ہیں. اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں تم ان کا کام کرو. جیسے وزیر اعلیٰ اپنے اپنے صوبوں کے صوبائی کام کرتا ہے, سکول بنوا رہا ہے, سڑکیں بنوا رہا ہے, ہسپتال بنوا رہا ہے, وہ کہتے تھے بڑے کام اللہ کرتا ہے, چھوٹے کام ان کے حوالے کر دیے. اب اگلا جملہ, اگر وزیر اعلیٰ ناراض ہوگا عوام پر, صوبے کے لوگوں کے کام کرے گا نہیں. خوش ہوگا تو کام کرے گا نا. اس لیے 4تھے درجے میں مکمل مشرک تھے. ان کی عبادت کرتے تھے, وہ خوش ہوں گے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کریں گے. اب اللہ کریم نے قرآن میں فیصلہ کیا, بڑے کام کرنے والا بھی اللہ ہے, چھوٹے کام کرنے والا بھی اللہ ہے. پہلے تیسرے درجے پر غور کریں. اللہ نے قرآن میں مثال بھی چھوٹے کام کی پیش کی ہے. کس کی؟ سمجھنا, سبق اوکھا تو نہیں تھی گیا. اب میں تیسرے درجے پر آیات پیش کر رہا ہوں. بڑے کام بھی اللہ کرتا ہے, چھوٹے بھی اللہ کرتا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. آیت نمبر 73 سورۃ الحج 17واں پارہ. کائنات کے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, دھیان سے سنو. فاستمعوا, زیادت اللفظ تفید زیادت المعنی. صرف نہ سنو
دل کی کھڑکیاں کھول کر سنو فاستمعوا. کون سی مثال اللہ؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جن جن ہستیوں کو تم بلا رہے ہو، بابا لات، بابا مناچ، عزا، فقیرنی، قرآن میں نام آئے ہوئے ہیں. 27واں پارہ، سورت کا نام سورت النجم. اللہ کریم فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری. بابا لات ایک، بابا مناۃ دو، عزا فقیرنی تین. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 1920. چھوٹے چھوٹے دربار بے شمار تھے مشرکین مکہ کے. اللہ نے 3 بڑے بڑے درباروں کا نام لیا. ان کے تو 3 دربار بڑے تھے، پاکستان والوں کے لاکھوں دربار بڑے ہیں. ٹھیک ہے کم بڑے بڑے دربار ہر جاتے. ان کے 3 بڑے بڑے دربار. اللہ نے فرمایا جس باب لات کو، باب منات کو، عزا فقیرنی کو تم بلا رہے ہو، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ. سارے بابے، ساری فقیرنیاں، سارے اللہ کریم کے بغیر جن جن کو تم بلا رہے ہو سارے جمع ہو جائیں، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. قرآن سچا، اچھا آنکھو سچا. اے حوالہ وہ کہتے تھے بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے یہ پیر فقیر کرتے ہیں، یہ بابے کرتے ہیں، یہ فقیرنیاں کرتی ہیں. اللہ کریم نے مثال بھی چھوٹی چیز کی بیان کی ہے، مکھی. مسئلہ سمجھا دیا. جس طرح بڑے کام کرنے والا اللہ ہے، چھوٹے کاموں کا اختیار رکھنے والا بھی صرف اللہ ہے. پھر اللہ نے مکھی کی مثال کیوں بیان کی ہے؟ مکھی بیٹھی ہو ایسے کرتی رہتی ہے، بازو ہلا رہی ہے، آپ نے دیکھا ہو قریب سے ایسے ایسے. اللہ کریم نے مکھی کی آنکھوں پہ پردہ نہیں بنایا. باقی اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے جانداروں کی آنکھوں پہ اللہ نے پردہ بنایا ہے. مکھی کی آنکھ پر اللہ نے پردہ نہیں بنایا. یہ بیٹھ کر جلدی جلدی بازو ہلاتی ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے. کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ مکھی کا وجود اللہ نے مکمل نہیں بنایا، مکھی کا وجود ادھورا ہے، آنکھوں پہ پردہ نہیں ہے، کمپلیٹ وجود نہیں ہے، مکھی کا وجود نامکمل ہے. اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا. جن جن کو تم بلا رہے ہو، بابا لات، بابا منات، عزا فقیرنی، جس مکھی کی آنکھ پہ پردہ نہیں ہے، نامکمل ہو تو نامکمل مکھی نہیں بنا سکتے، تمہیں مکمل بیٹا کیسے دے سکتے ہیں؟ بنانا تو باغ کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضعف الطالب والمطلوب. اگر مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے، نمک کا ذرہ، چینی کا ذرہ چھین کر لے جائے، رب العالمین فرماتے ہیں سارے زور بھی لگائیں، مکھی سے ذرا چھڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. قرآن سچ ہے. میاں والی مشہور ہے میاں سلطان زکری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر. ہمارا طالب علمی کا دور تھا. عصر کی نماز پڑھ کر ہم سیر کے لیے گئے، 2 ساتھی
تو اتفاق سے ہم اسی طرف جا نکلے۔ اب قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رمضان شریف دا مہینہ تے اللہ دا گھر، اس تو وڈی ہن صداقت دی دلیل کیڑی ہوئے؟ ہم نے قبر پہ دیکھا پنکھا چل رہا تھا خالی، حیران ہو گئے، مجاور سے پوچھا، جنو مزاور سلے دے اپنی بولی چھ، مجاور سے پوچھا یہ قبر پہ پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ مجاور نے جواب دیا اس لیے قبر پہ پنکھا چلایا ہے تاکہ قبر پہ مکھی نہ بیٹھے۔ ہم نے کہا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، اگر پنکھا بند کر دیا جائے، لوڈ شیڈنگ شروع ہو جائے، پنکھا رک جائے، قبر پر مکھی بیٹھ جائے، جو قبر سے مکھی نہیں اڑا سکتا، ہماری مشکل کو حل کیسے کرے گا؟ سوچا ہی نہیں نا بندے۔ اللہ فرماتے ہیں مکھی بنا نہیں سکتے، مکھی سے ذرا چھڑا نہیں سکتے، تم کہتے ہو چھوٹے چھوٹے کام کر دیتے ہیں۔ اللہ نے مثال چھوٹی چیز کی بیان کی ہے، ضعف الطالب والمطلوب، جو مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی سے ذرا نہیں چھڑا سکتے، ان سے مانگنے والا کمزور ہے، ان کے آگے دامن پھیلانے والا، جھولی پھیلانے والا کمزور ہے، ان کے دروازے پہ جا کر ہاتھ پھیلانے والا کمزور ہے۔ اللہ بات سمجھ نہیں آئی، دربار پر کھڑا ہے چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، بڑا زمیندار ہے، دنیا دار ہے، اللہ یہ تو کمزور نہیں ہے۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے پہلے مفسر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قرآن پاک سمجھنے کی دعا فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے، فارغ ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن پیش کیا۔ یہ کیوں؟ حضرت آپ طہارت کریں، وضو کریں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ اللہ ابن عباس نے میرا دل ٹھنڈا کر دیا ہے، اسے قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما، اسے قرآن پاک کے علم سے مالا مال کر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مقام سمجھایا، جو مکھی بنا نہیں سکتے، مکھی سے ذرا چھڑا نہیں سکتے، ان سے مانگنے والا کمزور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان سے مانگنے والا عقل کا کمزور ہے، سیانا نہیں، سمجھدار نہیں۔ اب سریکی کا شعر سنیں، پیر پیغمبر تیرے مگتے تے چن سورج بھکیاری، اللہ پیر پیغمبر تیرے مگتے تے چن سورج بھکیاری، ربا جسنو ادھی دیویں جسنو چاویں ساری، آپ انہاں دے دیوے بالن تے ہتھاں نال بہاری۔ اے موئے قبر چو آپ نکل کے دیوے بلیں دن، چھپ کر بیٹھے ہو دوست، نہیں وہ بہاری قبر چو آپ نکل کے دن دربار دے نا، آپ انہاں دے دیوے بالن تے ہتھاں نال بہاری، وات انہاں تو پتر مگ دے مت جناں دی ماری۔ عقل دا سیانا نہیں، بن نہیں سکدی انہاں کولوں مکھی ایک بیچاری، اعلان قرآن دا صاف ہویا تو گیا ہے قرآن بھی ساری۔
یہ ذہن میں رکھنا، شان برحق، مقام برحق، رتبہ برحق، اولیاء کرام کی ولایت برحق، انبیاء کرام کی نبوت برحق، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا برحق، بزرگوں کی بزرگی برحق، زاہدین کا زہد برحق، فقیروں کی فقیری برحق، متقین کا تقوی برحق، عابدین کی عبادت برحق، ان کی محنت برحق، لیکن سارے اختیارات کا مالک ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ مثال پر غور کیجئے گا، ان سے مانگنے والا عقل کا کمزور ہے، والمطلوب جن سے مانگ رہا ہے وہ طاقت اور اختیار میں کمزور ہے۔ اور میاں محمد بخش سے فرما گئے کھڑیالے، تو سب نہ سنا اسی میں دیکھ آیا، میرپور سے آگے آزاد کشمیر، میاں محمد بخش سے فرماتے ہیں، مگتے کولوں مگتا منگے تے رہے مرادوں خالی، مگتے کولوں مگتا منگے تے رہے مرادوں خالی، اس کی دینا دان محمد جرا آپوں خود سوالی۔ تے میانے محلے دے ساڑے توحیدی قادر یار فرمایا آئی، سنگتی شاید جان دے وہ قادر یار، شاعر آئی، شعر میں نو لکھ کے لیتو اس سے میں سنے نہ ہونا دوستانو، قادر یار آکھے، پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے، تتواری بولیے، پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے، منگیا کر اس داتا توں جنو ڈیون داغوں والے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا، 2.5 درجوں میں موحد تھے، 1.5 درجوں میں مشرکین مکہ مشرک تھے، کیسے؟ تیسرا درجہ توحید کا یہ ہے کہ بڑے اختیارات کا مالک بھی اللہ، چھوٹی کاموں کے اختیارات کا مالک بھی صرف اللہ۔ وہ کہتے تھے نہیں، بڑے بڑے کام تو اللہ کرتا ہے، چھوٹے کام اللہ کریم نے پیروں فقیروں کے سپرد کر دی ہیں، یہ کرتے ہیں۔ اللہ نے مثال چھوٹی چیز مکے کی بیان کی ہے، اور انداز یہ میرے سامنے 14واں پارہ، سورت کا نام سورت النحل، اور چھوٹی چیز کی مثال آیت نمبر 20 اور 21، فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ یہ لوگ اللہ کے بغیر جن ہستیوں کو بلا رہے ہیں، اندھیرا کمرہ ہو، روشن دان میں سے دھوپ آ رہی ہو، تو دھوپ والی لکیر میں چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں۔ وہ کا مثال سمجھیے، چھوٹے سے بالکل باریک۔ عربی کلام کے اندر ایک ذرے کو کہتے ہیں شیئن۔ اللہ کریم نے فرمایا جن جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں لا یخلقون شیئن، وہ تو ایک دھوپ کی لکیر میں نظر آنے والا ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، خود مخلوق ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اموات غیر حیاء، وہ مردہ ہیں اور زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔
اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا استاد فرمایا کرتے تھے یہ پڑھ کر، موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے مثال چھوٹی چیز ذرے کی بیان فرمائی ہے اور انداز یہ میرے سامنے 22واں پارہ، سورت کا نام سورت فاطر، یہ میرے سامنے رب العالمین کا کلام کھلا ہوا ہے اور آیت نمبر 13 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، یہ حوالہ اللہ کریم کے بغیر جن جن کو تم بلا رہے ہو، تم کہتے ہو بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے یہ کر دیتے ہیں، بابا لات بابا منات عزا فقیر نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا کھجور کا ایک دانہ اندر ایک گٹھلی ہے، ایک گٹھلی کے اوپر باریک سفید پردہ، کھجور کا دانہ تو درکنار، کھجور کے دانے کی گٹھلی تو درکنار، گٹھلی کے اوپر جو باریک پردہ ہے وہ تو اس پردے کے بھی مالک نہیں ہے۔ دوستوں کو سنایا کرتا ہوں رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے بات سمجھائی۔ اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ کائنات والو کھجور کے دانے کو قبر سمجھو، کھجور کے دانے کے اندر جو گٹھلی ہے یہ قبر کے اندر مردہ سمجھو، اور گٹھلی کے اوپر جو باریک پردہ ہے یہ مردے کے اوپر کفن سمجھو۔ تم کہتے ہو کھوٹی قسمت کھری کر دیتے ہیں، یہ لجپال ہیں، چینو نہ دیوے مولا انو دیوے شاہ دولا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک کھجور کا دانہ ایک گٹھلی، اس کے اوپر جو باریک پردہ ہے، جن جن کو تم بلا رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے ایک پردے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اتنے تک سبق سمجھ آ گئے؟ اگو اگلا پہلو سنو۔ ہم وزیر اعلیٰ کے پاس پہنچے، یہ سارے شہر دا فلانا کام میں مہربانی کرو ہسپتال بناونا ہے، مثال سمجھے؟ اوہو، انہوں نے فرمایا یہ کام تو میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کی منظوری تو وزیر اعظم دے گا۔ ہم نے کہا مہربانی کریں، ہم آپ کی منت کرتے ہیں، آپ ہمارا کام کروا دیں۔ اچھا ہفتہ صبر کرو، ہفتے بعد ملاقات کرنا۔ ہفتے بعد ہم ملاقات کے لیے پہنچے وفد بنا کر، وزیر اعلیٰ صاحب نے وزیر اعظم سے رابطہ کیا، یہ کام کروانا چاہتے ہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے، مہربانی کرو میں سفارش کرتا ہوں ان کا کام کر دیجئے۔ وزیر اعظم صاحب نے منظوری دے دی۔ اب خیال مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے یہ کرتے ہیں، اور جو کام یہ نہ کر سکے اللہ سے سفارش کر کے ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ پتنی گل سمجھئے یہ کہ نہیں؟ میں تام مثال لیتی ہے صوبے دی اسلام آباد دی میں مسئلہ سمجھ آوے، پھر دہرا رہا ہوں سبق۔ بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے یہ بابا لات منات عزا فقیر نہیں کرتی ہیں، اور جو کام یہ نہ کر سکے تو اللہ سے سفارش کر کے کام کروا دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، بڑے کام کرنے والا بھی اللہ ہے، چھوٹے کام کرنے والا بھی اللہ ہے، بڑے اختیارات کا مالک بھی اللہ ہے، چھوٹے اختیارات کا مالک بھی اللہ ہے۔
اور تم کہتے ہو بابا لات منات عزا فقیر نہیں، جو کام نہ کر سکے کروا رہے ہیں نا۔ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، اللہ ساری سندا نہیں، نہ دی مڑے دا تے بلے دا نہیں۔ اللہ نے مثالیں قرآن میں بیان کی ہیں، جس طرح میرے بغیر کرنے والا کوئی نہیں، اسی طرح سفارش کر کے مجھ سے کروانے والا بھی کوئی نہیں۔ مثال سنو، 12واں پارہ، میرے خیال ہے مسئلہ توحید تیلا تو سمجھ آدھا بھی اسی ساتھیاں نو۔ سورت کا نام سورت ہود، یہ میرے سامنے 12واں پارہ۔ بھئی جو کام یہ نہ کر سکے بابا لات منات عزا۔ چلو پہلے ایک اور حوالہ سنا دوں، سورت یونس، یہ میرے سامنے آیت نمبر 18، فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سجدے طواف نظر نیاز منت منوتی ان کی دے رہے ہیں، جو نفع کے بھی مالک نہیں ہیں، نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ بھائی جب نفع نقصان کے مالک نہیں تو کیوں باب لات کے سجدے کرتے ہو، کیوں پکارتے عزا فقیر نہیں کو؟ بادشاہو ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ سے کہہ کر کام کروا دیتے ہیں۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے، یہ میرے سامنے 12واں پارہ، سورت کا نام سورت ہود۔ دلیل کیا پیش کرنے لگا ہوں کہ کوئی سفارش کر کے زبردستی اللہ سے کام کروانے والا بھی نہیں۔ رب العالمین فرمانے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ آیت نمبر 42۔ جب رب العالمین کے حکم سے زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے چھم چھم بارش برسنے لگی، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی تیار کر رکھی تھی۔ اللہ کریم نے فرمایا ایمانداروں کو کشتی میں بٹھائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا، یا بنی ارکب معنا، میرے لخت جگر تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا منافق تھا، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، اندر میں بے ایمان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو گئے، کلمہ پڑھنے والا کشتی میں باہر کیوں کھڑا ہے؟ کافروں کا ساتھ چھوڑ دے، طوفان آنے والا ہے، تو کلمہ پڑھتا ہے۔ بیٹے نے جواب دیا قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی بھی بچانے والا نہیں اللہ کے عذاب سے۔ کون بچے گا؟ الا من رحم، جس پر اللہ کریم نے رحمت کی وہی بچے گا۔ آ جا، بیٹا نہیں آیا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، طوفان والا پانی اونچا ہوتا گیا، پہاڑ کی چوٹی پہ جا پہنچا۔ قرآن پاک کے الفاظ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، پانی جب پہاڑ کی چوٹی تک پہنچا، بیٹا ہوتے کھانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب میرا سوال ہے دوستوں پر،
اللہ کا پیغمبر اللہ کا پیارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ساروں نے جواب نہیں دیا. پیغمبر اللہ کا پیارا نہیں ہوتا، تھوڑا پیارا ہوتا ہے. تھوڑا پیغمبر تھوڑا اللہ کا پیارا ہوتا ہے. اچھا دوستوں نے یہ بتانا ہے اللہ کا ولی سے پیار زیادہ یا نبی سے زیادہ؟ جی نہیں، سوچ کر. اللہ کا پیار پیروں سے زیادہ یا نبی سے زیادہ؟ اللہ کا پیار فقیروں سے زیادہ یا نبی سے زیادہ؟ ساری کائنات کے ولی اور پیر فقیر جمع کر دیے جائیں، جتنا پیار اللہ کو پیغمبر سے ہوتا ہے اتنا کسی سے بھی نہیں ہوتا. اللہ کا پیغمبر ہاتھ اٹھا کر عاجزی کر رہا ہے. رب العالمین فرماتے حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا بیٹا ڈوب رہا ہے. نادا فقال رب ابنی من اہلی فإن وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، اللہ تیرا وعدہ تھا میں نے تیرے خاندان کو بچانا ہے. پھر کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ سارے بادشاہوں کا بڑا شہنشاہ تو ہے، مہربانی کر. جواب آیا قال یا نوح انہ لیس من اہلک. میرے پیارے پیغمبر آپ کی نظروں میں یہ آپ کا بیٹا ہے، لیکن میں اللہ کے دفتر میں آپ کا بیٹا نہیں رہا. اللہ کیوں؟ فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اور جس کے اعمال اچھے نہ ہوں نبی کی اولاد کہلانے کے قابل نہیں ہے. میں جملہ ٹھیک آکھا ہے، ڈرنا نہیں، جملہ ٹھیک آکھم آپ کو آکھم یا قرآن نال؟ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. شاہ صاحب دی داڑھی منی ہوئی ہے، مچھاں وڈیاں جی میں سپورٹر دیاں پرے کھا کے آلے رسول ہے. واہ بھائی واہ، ہکا دی حک ہے دوجے ہاتھ جو کتا ہے، سید بادشاہ ہے. واہ بھائی واہ، بس یہ مچھاں دیکھنیاں تے ہاتھ جو کتے دیکھنے تے نسبت دیکھنی بھی آلے رسول ہے. قرآن نے تو فیصلہ کر دیا جس کے اعمال اچھے نہیں ہیں نبی کی اولاد کہلانے کے قابل نہیں ہے. پتہ نہیں کوشش سمجھئے یہ کہ نہیں دوستوں ہائے مطلب اتو عقل تو گزر گئی ہوئے میری گال. سید بادشاہ ہے، بادشاہ پیریں ڈٹھے پہن. وہ گل یاد آ گئی ہے کہ منہ تے ولاما نہیں میرا خیال ہے، ای اتفاقاً یاد ہے.
جھنگ دے علاقے چ میں کیتا بیان، سارے ایک دوست نے وہ جلسہ رکھایا، کوئی اندے شناہن انہاں کول فیصل آباد روڈ تے جھنگی جو جرا فیصل آباد روڈ میں دے انہاں بندہ وا سارے دوست نو آکھا بھئی صدارت ساڈا پیر صاحب کرے سی، مولانا صاحب جلسے تے آندے پہن اسو سڑو جی دوست دا مقصد ہی اللہ کرے کوئی توحید دی آواز لگ ونیا اس علاقے چ۔ خیر میں بیان کر چھوڑا، بیان ختم ہو گیا، دعا ہو گئی، تو میں پوچھا انہاں لوگاں کو جنہاں کو گیا سے بھئی توالا حضرت جو آمنا ہے مرشد او کتھے ہے؟ کوئی میل ملاقات نہیں تھے، اس کا صدارت دی اسے دی توڑے نال جو بیٹھا آئی، میں حقا بکا تھی یا میں کو جرا نال مچھانا ایڈیاں مچھاں جی میں موٹر سائیکل دیاں برے کھاں، اللہ دی قسم میں رمضان شریف اللہ دے گھری بیٹھا ڈاڑھی منی ہوئی۔ اگلا ہوں تو جملہ سناما جنہیں واسطے میں کل شروع کی تھی، انہوں بندہ کو میں پوچھا بھئی پہلے تو اللہ حضرت مرشد شاہ صاحب کتھا بیٹھا آئی اکے شاہ سے بنا ساری رنہ کل بیٹھے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بے پردہ ساری رنہ کل بیٹھے ہیں، شاہ سے بنا کے حضرت سے بنا مچھاں وڈیاں ڈاڑھی چاٹ بیٹھا رنہ کلے، اے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقدار ہے۔ سید میرے دل نراز تھی ویسے اصلی نتھی سے دے گل ہے، ہائے ہائے انہو عمل غیر صالح، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کلمہ جو پڑھتا ہے، کلمہ جی جنریٹر آنے کے لیے خراب ہو گیا، جنریٹر آنے تار آنے کے لیے نہیں جنی ان کو تو خراب ہو گیا، رانے مسدن آپ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا منافق ہے، اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، دل میں ایمان نہیں تھا۔ اللہ اچھا انی اعظکم تکون من الجاہلین، یہ حوالہ سامنے ہے، میرے پیغمبر دوبارہ بیٹے کے بارے میں سفارش نہ کرنا، اگر دوبارہ آپ نے بیٹے کے متعلق سفارش کی انی اعظکم میں اللہ آپ کو سمجھا رہا ہوں ان تکون من الجاہلین، آپ کا نام شامل ہو جائے گا من الجاہلین۔ معنی کیسے کروں، دل کانپتا ہے، ادب گاہیس زیر آسمان عرش نازک تر، نفس گم کردم آیت جنید و با یزیدی جا، مقام نبوت ہے، آپ کا شمار ہو جائے گا من الجاہلین۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کی فکر بھول گئی، اپنی فکر پڑ گئی، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا، تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، معاف کر۔ مجھے پتہ نہیں تھا بیٹا اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، اندر سے مشرک ہے، میں نے سفارش کر دی۔ اب خیال کیجئے گا احباب، مشرکین مکہ کہتے تھے بڑے کام اللہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام بابا لات بابا منات ہوگا فقیر نہیں کرتے ہیں، اور جو کام یہ نہ کر سکے اللہ سے سفارش کر کے کام کروا دیتے ہیں۔
اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں مثالیں بیان کی ہیں، اگر کوئی سفارش کر کے اللہ سے کام کروا سکتا ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام سفارش کر کے بیٹے کو بچوا لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سفارش اللہ نے نہیں مانی۔ معلوم ہوتا ہے سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی سفارش کر کے کام کروانے والا بھی نہیں۔ جنریٹر دی تار خراب ہو گئی، جرا کنیکشن دینا آئی۔ تین پہلو سامنے آ گئے آج آپ کے۔ توحید کے 4 درجے۔ پہلا درجہ اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا۔ اس درجے میں مکے والے مخالف آپ کے دشمن موحد تھے۔ دوسرا درجہ ساری کائنات کا خالق صرف اللہ ہے، اس درجے میں بھی وہ مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف موحد تھے۔ تیسرا درجہ اس میں آدھے مشرک تھے آدھے موحد، کہ بڑے بڑے کام اللہ کرتا ہے اور چھوٹے کام بابا لات، بابا منات، عزا، فقیر نہیں یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے مثال چھوٹی چیزوں کی دی ہے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، کھجور کی گٹھلی کے اوپر والے پردے کے مالک نہیں۔ وہ کہتے تھے اگر کام نہ کر سکیں تو اللہ سے کہہ کر کروا دیتے ہیں۔ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اللہ نے مثالیں دی ہیں، ایک مثال سنا دی ہے کہ جس طرح اللہ کے بغیر کرنے والا کوئی نہیں، سفارش کر کے اللہ سے کروانے والا بھی اگر کوئی کروانے والا ہوتا نوح علیہ السلام کروا لیتے۔ چوتھا جو درجہ ہے اس میں مکمل مشرک تھے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ سنتا پڑھو جی۔